میرے زخمی دوست کی حالت کیسی ہے؟ سی ایم ایچ راولپنڈی میں خود زندگی اور شہادت کی جنگ لڑتے ہوئے اس بے باک نڈر اور بہادر میجر عدنان اسلم نے ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہسپتال کے عملہ سے یہی بات پوچھی۔ ان کی کیا کہانی ہے، کس طرح سے انہوں نے بزدل دشمن سے اپنے دوست کو اس کے سینے پر لیٹ کر اس کی ڈال بن کر بچایا، 4 گولیاں اپنے سینے پہ کھائیں اور اس بزدل دشمن کو جہنم واصل کیا، یہ ساری کہانی آپ کو آج کے ولاگ میں سنانی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل انجم ساون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ سوشل میڈیا پہ آلریڈی میجر عدنان اسلم کے بارے میں بہت کچھ دیکھ چکے ہوں گے۔ میں بھی اپنے دل کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور ان کی کہانی کی وہ باتیں شاید آپ نے جو نہ سنی ہوں اور میں نے سوشل میڈیا سے ایک جگہ اکٹھی کر کے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ ناظرین، میجر عدنان اسلم ابھی تک جو مجھے معلومات ملی میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، ان کی عمر 31 سال تھی۔ کہانی کیا ہے کہ بزدل دشمن فتنہ الخوارج اور فتنہ الہند جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں پاکستان آرمی کے اوپر، اور اس دوران جب میجر عدنان اسلم دیکھتے ہیں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جو ایک بزدل دشمن ہے وہ زخمی سپاہی کو مارنے کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے اور میجر عدنان اسلم بڑھ کر اپنے اس سپاہی کے اوپر لیٹ جاتے ہیں۔ نہ صرف اس بزدل دشمن کو اس سپاہی کے سر میں گولی مارنے سے روک لیتے ہیں، بلکہ جو فائر وہ کرتا ہے اس سپاہی کے سینے پہ، میجر عدنان اسلم اس کے اوپر خود لیٹ کے اس کی ڈھال بن کر، اس کی شیلڈ بن کر اس سپاہی کو بچا لیتے ہیں، اور پھر اس جو بزدل دشمن ہے اس کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، چند لمحوں کے بعد وہ اس دشمن کو جب جہنم واصل کر دیتے ہیں، ان کے دیگر ساتھی آگے بڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو راولپنڈی سی ایم ایچ میں لے کے آتے ہیں۔ اس دوران ان کا وہ زخمی دوست بھی زیر علاج تھا، لیکن حیران کن طور پہ وہ ہوش میں آنے کے بعد اپنے اس زخمی ساتھی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اپنی فیملی کے چند دوستوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کیا مزید باتیں کی وہ تو ظاہر ہے ابھی عام میڈیا پر نہیں آئیں، لیکن ان کا یہ واقعہ دیکھ کر انہوں نے دنیا کو پھر سے یاد کروا دیا کہ پاکستانی فوج نڈر، بے باک، شجاعت اور بہادری کی اعلیٰ مثال ہے، اور دنیا کی کوئی بھی ایسی فوج جو ملک پاکستان پر گندی نظر رکھتی ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور اگر وہ آگے بڑھیں گے تو اس بزدل دشمن جیسی ہی حالت اس کی ہوگی۔ ہمارے سپاہی اپنا سینہ پیش کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ایسی کہانی ہے جو صرف اب سے پہلے ہم نے صرف ڈراموں میں دیکھی تھی، فلموں میں دیکھی تھی، لیکن میجر عدنان اسلم نے نہ صرف اس کہانی کی حقیقت دکھائی ہے بلکہ دنیا کو باور کروایا ہے کہ پاکستان آرمی آج بھی دنیا کی بہادر افواج میں سے ایک ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے ملک پاکستان پہ کبھی کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ میرے عزیزو، یہ ایسی کہانی ہے جسے دیکھ کر بلا شبہ آپ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی ہوں گی۔ دوستی کی ایسی اعلیٰ مثال، ملک کے ساتھ محبت کی ایک ایسی اعلیٰ مثال، شجاعت اور بہادری کی ایک اعلیٰ مثال۔ ہم بچپن سے پاکستان آرمی کے ڈرامے دیکھتے آئے ہیں، آہن ڈرامہ تھا، پھر اسی طرح سے پولیس کا ڈرامہ تھا دھواں، اس کو دیکھتے رہے ہیں، اور اسی طرح دیگر ہم ڈرامے دیکھتے رہے ہیں، الفا براوو چارلی دیکھتے رہے ہیں، اور ہمارے اندر بھی بڑا جذبہ ہوتا تھا پاک آرمی کے لیے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے اس جذبے کے اوپر شاید کچھ دھند چھا رہی تھی، جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں، گو ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے، لیکن آرمی کے بارے میں وہ جو جذبہ تھا وہ کسی حد تک شاید مان پڑ چکا تھا، لیکن اس قربانی نے، اس شہادت نے اس جذبے کو پھر سے بیدار کر دیا ہے، اور پاک آرمی سے جو عوام کی محبت ہے وہ سوشل میڈیا پر پھر سے عیاں ہو رہی ہے۔ کسی نے سوشل میڈیا پر یہ لکھا ہے کہ میجر عدنان اسلم
तुम्हारी शुजाअत और बहादुरी और दोस्ती की ये कहानी हम अपने बच्चों को सुनाया करेंगे। बिलाशुबा शुजाअत और बहादुरी इंसानी औसाफ में से एक आला तरीन सिफ़्त है, और मेजर अदनान असलम जो जिस्मानी तौर पर इस दुनिया से जज़्बा शहादत के वसीले जा चुके हैं, लेकिन वो आज लोगों के दिलों में अपना घर बना चुके हैं। आज रावलपिंडी में उनके जनाजा की रसूमात हो गईं, और पाक आर्मी का जो भी तरीकाकार है, इसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने शिरकत की, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी ने वही जज्बे का दोबारा से इज़हार किया जो हमेशा से पाकिस्तान और पाक फ़ौज का हिस्सा रहे हैं, और जिनके वसीले से हमेशा दुश्मन पर दाग बैठी रहती है। और पाकिस्तान के हर फौजी में ऐसा ही जज्बा है, लोगों के दिलों में वो जिंदा हैं, और यही वो जज्बा है जो पाकिस्तान आर्मी के जज्बे को बढ़ाती है। यही वो जज्बा है जो मुझे और आपको हमेशा इस बात की तसल्ली देता है कि दुश्मन जितने मर्जी वार कर ले, दुश्मन जितने मर्जी शातराना मंसूबे बना ले, पाक आर्मी की शुजाअत और बहादुरी हमेशा हमारी हिफाजत करती है। मुल्क की सरहदें महफूज हाथों में हैं, और मुल्क के अंदर भी जो अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, जो तहरीबी अवामल हैं, वो नाकाम होंगे, क्योंकि मेजर अदनान असलम एक मिसाल है, और पाक अफवाज का हर सिपाही मेजर अदनान असलम जैसे जज्बे से और ऐसे जज्बात से लबरेज है। नाजरीन, आपको बिलाशुबा आज का व्लॉग मुख्तलिफ लगा होगा, आज का व्लॉग पुरजोश लगा होगा, और आज का व्लॉग फिर से मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, हाँ वो पाक अफवाज हों या मैं और आप हों, इसके जज्बे को आज फिर से इसने दोबाला किया है। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ घंटी के निशान को दबा लें। घंटी का निशान दबाने से मेरा आइंदा का व्लॉग आपको मिलेगा, और मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। इसी के साथ अपने दोस्त शकील अंजुम सावन को इजाज़त दीजिए, और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दे दीजिए, ताकि मुझे इल्म हो कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं और मुस्तकबिल में कैसे व्लॉग देखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जाते जाते मैं और आप मेजर अदनान असलम को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी ये शुजाअत, उनकी ये बहादुरी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तमाम अक़वाम को, और बिलख़ुसूस हमारे दुश्मन को भी एक दफ़ा ये कहानी देखकर ये ज़रूर इल्म हुआ होगा कि पाकिस्तान फ़ौज कैसे जज्बे से लबरेज़ है। ये दोस्ती का हक अदा करते हैं, ये अपने मुल्क के लिए जान देते हैं, और मुल्क पर जो गंदी निगाह डाले और जो बुज़दिलाना हरकत करे उसकी जान देना भी जानते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।